صاحب کیا ایگزیکٹلی ہوا ہے؟ یہ کاؤنٹر ویٹ سمجھتا تھا امریکہ، اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بھی سمجھتا تھا، کاؤنٹر ویٹ چائنا کا اس خطے میں سمجھتا تھا. یہ صرف اور صرف روس سے تیل کی خریداری کا معاملہ ہے؟ روس سے معاملات اگر پیوٹن سے میٹنگ میں طے پا گئے تو بھارت کے معاملات بھی طے پا جائیں گے، یا صدر ٹرمپ کا کوئی اور مسئلہ ہے جس کا بھارت کو سامنا ہے؟ شکریہ شاہ صاحب. صدر ٹرمپ کے تو بہت سارے مسائل ہیں اور اس کا سامنا پوری دنیا کو ہے، امریکہ کو بھی ہے. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ صرف روسی تیل کا مسئلہ ہے، کیونکہ ان اے وے تو دیکھیں جو بھی ہمارے تعلقات ہوں بھارت سے، وہ تو بھارت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ مسئلہ اٹھا کے، کیونکہ وہ تو پہلے بھی انہیں پتا تھا، ایک طرح سے امریکن رضامندی کے ساتھ ہی تھا جو بھی تھا. سو اٹ از گریٹر دین دیٹ. لیکن مسئلہ ضرور ہے، اور بھارت کی تشویش یہی ہے کہ مسئلہ اس تیل سے بڑا ہے. اگر صرف تیل کا ہوتا تو وہ اس کا کچھ کر سکتے تھے. اور وہ ایک تو مسئلہ ہے بھارت کا، اور بلکہ مودی صاحب کا جو ریلیشن شپ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، کہ وہ کیسے اتنا زیادہ سار ہو گیا. کیا وہ اس لیے ہو گیا کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا اتنا یار سمجھتے تھے کہ بھروسہ کرتے تھے کہ میں کہوں گا تو وہ کر لے گا، اور ٹرمپ نے وہ نہیں کیا جو مودی صاحب چاہتے تھے شاید پاکستان کے مسئلے پہ، اور پھر مودی نے وہ نہیں کیا جو ٹرمپ صاحب چاہتے تھے ٹیرفز کے مسئلے پہ. یا تو یہ پرسنل ریلیشن شپ انریول ہو رہی ہے، یا یہ ہے، اور آئی تھنک دس واز مور لائکلی، کہ ایک طرح سے یہ صرف بھارت کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایک میسیجنگ ہے ٹرمپ کی جو بہت سارے لوگوں کے لیے ہے، بالشمول بھارت کے، بالخصوص رشیا کے، کہ ایک طرح سے وہ پیوٹن کو بھی تو میسج بھیج رہے ہیں نا کہ دیکھو میرے پاس جو ہیں دوسرے طریقے بھی ہیں، دوسرے لیورز بھی ہیں. اسی طرح جس طرح مودی صاحب ٹرمپ کو میسج بھیج رہے ہیں خود چین جا کے، خیر وہ میٹنگ تھی لیکن اس کے حوالے سے، یا ڈوول صاحب جو رشیا پہنچے ہوئے ہیں اس وقت ان کے حوالے سے. تو ایک تو یہ وہ جیو اسٹریٹجک گیم ہے. دوسرا آئی ڈو تھنک کہ اب ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو یہ جو برکس والا مسئلہ ہے، یہ جو ایک تھرڈ فورس کی بات ہوتی ہے، وہ بہت کھاتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کون سے ممالک ہیں جس پہ بالکل ایک ان یوزول قسم کا ٹیرف 40 50 30 35 کی بات ہو رہی ہے، تو وہ ملک ہے برازیل، جس پہ وہ بولسونارو کے مسئلے پہ کہ جی اسے جیل سے چھوڑو. دوسرا ہے رشیا، جہاں پیوٹن ان کے بیسٹ فرینڈ کبھی ہوتے تھے، اب نہیں رہے. تیسرا ہے بھارت انڈیا جو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. چوتھا ہے چین، جس کو انہوں نے پش کیا اور چین نے کیونکہ وہ کر سکتا تھا واپس پش بیک کیا. اور یاد رہے کہ ساؤتھ افریقہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ساؤتھ افریقہ کے لیڈر جب آئے وہ اوول آفس میں ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہوا، اور پھر جو دوسرے چیزیں ہوئیں. میں نے یہ کیوں نام لیے، دیکھیں نا، بی برازیل، آر رشیا، آئی انڈیا، سی چائنا، ایس ساؤتھ افریقہ. سو یہ جو برکس والا مسئلہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو یقین ہے کہ برکس کا مقصد امریکہ کو نیچے لانا ہے. ابھی تک برکس کا مسئلہ یہ تھا کہ برکس کا آپس کا کوئی ٹریڈ اتنا زیادہ نہیں تھا، ان کی ایک آئیڈیا تھا لیکن ان کی اپنی انٹرنل کوآپریشن نہیں تھی. اس وقت امریکہ میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کیا ٹرمپ جو ہیں ان تمام ملکوں کو پش کر کے، بالشمول بھارت کے، برکس کو فعال کر دیں گے، کہ برکس کے پاس یہ ایک جواز ہو جائے گا اور مجبوری ہو جائے گی کہ دے اسٹارٹ ڈوئنگ مور. سو آئی ڈو تھنک کہ اس کا ایک پہلو جو ہے وہ گریٹر جیو اسٹریٹجک بھی ہے، لیکن کیونکہ یہ ٹرمپ صاحب ہے، a lot of it is temperamental. اور اگر آج وہ 25 ہے اور کل 50 ہو گیا ہے تو کوئی بعید نہیں کل وہ پھر 20 پہ آ جائے. اور ظاہر پاکستان میں زیادہ کنسرن تھا کہ ٹرمپ الیکٹ ہوں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بھارت تو بہت کانفیڈنٹ تھا کہ ٹرمپ اور مودی کی دوستی ہے. پاکستان کے لیے ایکسپیکٹیشن کے بالکل اگینسٹ ہونا، پھر ٹرمپ کا پاکستان کے آرمی چیف کو لنچ پر مدعو کرنا، اس کے بعد پھر خبر آنا کہ سینٹ کاؤ میں جو کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب ہے اس میں آرمی چیف شرکت کے لیے جا رہے ہیں. ٹرمپ کبھی بھی بدل سکتے ہیں، یا پاکستان نے بڑی اچھی ڈپلومیسی کی اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کو، یا کچھ اور ہو رہا ہے؟ یار دونوں چیزیں ہیں، اچھی ڈپلومیسی تو کی، اور ایک تیسری چیز بھی ہے. دیکھیں جیت جو ہے نا بڑا زبردست چیز ہوتی ہے. تو اصلی جو چینج آئی وہ تو پاکستانی فضائیہ کی طرف سے آئی نا، کہ جب آپ نے اس جنگ میں جب پاکستان کی کارکردگی دنیا نے دیکھی، اور خصوصاً ٹرمپ جیسے شخص نے، تو وکٹری جو ہے نا، ایوری ون لوز اے وکٹر، ایک وہ بھی پہلو ہے، اسے بھی یاد رکھیں. ڈپلومیسی میرے خیال میں وہ بھی ہم نے اچھی کی. ان اے وے جو غلطیاں مودی صاحب نے کی، مودی صاحب کی تو بہت مس ریڈنگ ہے نا. ایک تو پاکستان کے حوالے سے مس ریڈنگ تھی، لیکن ٹرمپ کو جو مس ریڈ کرنا ہے دیٹ از ویری ان یوزول، گیون کہ وہ ان کو کتنا جانتے ہیں. کہ دیکھو اگر اس نے کر دیا ٹویٹ مان لو،
اگر نہیں بھی سمجھتے تو اس کو کسی طرح وائی انٹیگنائز ہیں. لیکن جہاں تک پاکستان کا سوال ہے، میری گزارش یہ ہوگی کہ دیکھیں مودی صاحب از لرننگ کہ بادشاہ کی دشمنی جو ہے وہ کتنی مہنگی پڑتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ بادشاہ کی دوستی بھی جو ہے وہ بھی سستی نہیں ہوتی. سو پاکستان کے لیے اٹ از اسٹل اے ڈپلومیٹک چیلنج ان دا سینس کہ یہ ایک اہم وقت بھی ہے، اس میں اپرچونٹی بھی ہے، لیکن یہ کیئرفل بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب امریکہ ہمارا بیسٹ فرینڈ ہو گیا، میرے خیال میں بالکل ایسا نہیں ہے. ایک تو پاکستان کا چیلنج یہ ہے کہ جو بھی انفرادی تعلقات ہیں اس کو ممالک کے تعلقات بنایا جائے. انٹرنیشنل ریلیشن کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ افراد کے درمیان ہوتی ہیں، اور جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ممالک کے درمیان ہوتے ہیں. اور گیم ہی یہ ہے کہ ہم اس افراد کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو ممالک کی ریلیشن شپ بنائیں. لیکن ٹرمپ صاحب آج ہیں، 1.5 سال بعد ایک الیکشن ہوگی جس میں ٹرمپ صاحب تو رہیں گے لیکن کانگریس چینج ہو سکتی ہے. 3 سال بعد ایک الیکشن ہوگی جس میں ٹرمپ صاحب کو چینج ہونا ہے، چاہے وہ دوسرا ریپبلکن آئے چاہے وہ دوسرا ڈیموکریٹ آئے. اس وقت پالیسی جو ہے وہ بڑی پرسنلائزڈ ہے، وہ ٹرمپ کی پالیسی ہے، وہ امریکہ کی نہیں ہے. اپرچونٹی اور نیسیسٹی یہ ہے کہ ہم ان مراسم کو ایک طرح سے ایک ممالک کے جو مراسم ہیں اس کو تگڑا کریں، اس کو سٹرونگ کریں. جہاں تک عاصم منیر صاحب کے وزٹ کا تعلق ہے، میں اگر آج صبح جب دیکھ رہا تھا تو بھارت کا جو میڈیا ہے اس پہ زیادہ خبریں ہیں اس کے بارے میں، بیکاز دے آر ٹرائنگ ٹو پروو کہ جی ان اے وے وہ ڈیموکریٹک آرگومنٹ بناتے ہیں کہ جناب یہ تو ملک جو ہے یہ فوج چلاتی ہے، اس لیے جب فوج کا سربراہ جائے گا. جہاں تک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہیں وہ جا رہے ہیں، سینٹر کام کے جو ہیڈ ہیں جنرل کوریلا وہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو اس تقریب پہ جا رہے ہیں. ہم نے انہیں ایک اعزاز بھی دیا، اور یقیناً اس وقت پاکستان کے تعلقات ملیٹریلی بھی اینڈ ادروائز اچھے ہیں. لیکن آئی تھنک دا چیلنج اینڈ دی اپرچونٹی از کہ جب یہ اچھے ہیں تو واٹ کین وی گین ناٹ اونلی شارٹ ٹرم میں بلکہ لانگ ٹرم میں. جو میں نے کہا تھا نا کہ بادشاہ کی دوستی کی بھی قیمت ہوتی ہے. کسی وقت جو ہے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، کسی وقت ہم سے کچھ مانگا جائے گا، اور خصوصاً اگر ٹرمپ صاحب رہتے ہیں تو وہ تو ضرور مانگیں گے. وہ کیا مانگ سکتے ہیں؟ جو چیزیں وہ مانگ سکتے ہیں یا مانگنا چاہیں گے، سم آف دیم ہم دے نہیں سکتے. وہ یا تو مڈل ایسٹ اور اسرائیل کے حوالے سے کچھ مانگ سکتے ہیں، جس طرح آذربائیجان پہ بھی آج کل پریشر ہے، سو آن سو فورتھ، یا وہ چین کے حوالے سے کچھ مانگ سکتے ہیں. اور یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کے لیے مشکل ہیں. سو پاکستان کا جو ابھی تک ڈپلومیٹک سٹانس رہا ہے، آئی تھنک اٹ ہیز بین ویری ویری گڈ، کہ ایک بیلنس جس کو میں نیوے کہتا ہوں کہ ہم نے ہر ایک کے ساتھ دوستی رکھنی ہے لیکن اتنا قریب نہیں ہو جانا کہ ہم کسی دوسرے کی اس میں دشمنی